والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه فقال بل أنا يا عائشة ورأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. رواہ ابن ماجہ فی ابواب ما جاء فی الجنائز. محترم سامعین کرام، میت کو دفن کرنے کے تعلق سے احکام و مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. ترتیب ابن ماجہ ابواب ما جاء فی الجنائز باب ما جاء فی غسل الرجل امرأتہ وغسل المرأة زوجہا. حدیث نمبر 1465. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے واپس لوٹے اور مجھے تلاش کرنے لگے. میرے سر میں درد تھا اور میں یہ کہہ رہی تھی ہائے میرے سر میں شدید درد ہے، سخت درد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عائشہ، بلکہ میرے سر میں درد ہے. اے عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ما ضرک، تجھے کیا نقصان ہے؟ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود غسل دوں گا، تمہیں خود کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ میں خود پڑھوں گا اور تمہیں میں خود دفن کروں گا. یہ حدیث جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سنن ابن ماجہ کی ہے، لیکن بالکل یہی حدیث جو مسند احمد ابن حنبل کے اندر ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحیّتک ودفنتک، اے عائشہ میں تجھے غسل دے کر کفن پہنا کر تدفین کے لیے تیار کروں گا اور میں ہی تجھے دفن کروں گا. سامعین کرام، یہ واقعہ جو ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے یہ 29 صفر 11 ہجری بروز پیر کا ہے، جیسا کہ الرحیق المختوم پیج نمبر 624 پہ اس کی وضاحت ہے. اور یہ اس مرض کی ابتدا تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور اس حدیث کے اوپر شرح کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر فرماتے ہیں کہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کو دفن کرے. اسی کے قائل امام شافعی رحمہ اللہ ہیں اور ان کے متبعین ہیں کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو دفن کرنا چاہے، قبر کے اندر دفن کرنا چاہے خود سے، تو یہ بالکل جائز ہے. اور سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی کی نگرانی میں تیار کی ہوئی کتاب فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کے اندر یہی فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی کو قبر میں اتارنا بالکل جائز ہے. لہٰذا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خود دفن کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، اور اسی کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر دی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی غیر عورت کو قبر میں اتارے، کوئی مرد ہو، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ میت چاہے مرد ہو یا عورت اس کو مرد ہی اتارے گا، تو اگر کوئی غیر محرم عورت ہو تو اس کو قبر میں کیسے اتارے، مرد کیسے اتارے؟ اس سلسلے میں روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح یعنی صحیح البخاری کتاب الجنائز باب من يدخل قبر المرأة حدیث نمبر 1342 1342 نمبر کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جنازے میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے جنازے میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہاں پر کوئی ایسا آدمی ہے جو آج رات عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم قبر میں اترو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اترے اور میت کو انہوں نے ہی دفن کیا.
علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوتار کے اندر اس حدیث کے اوپر شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو خواتین کے سوا اگر مرد قبر میں اتاریں تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہ اس کام کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع شرح المحذب کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جن سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ صرف مرد ہی دفن کریں گے، چاہے میت عورت ہی کیوں نہ ہو۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المحلہ بالآثار کے اندر اسی بات کی تائید فرمائی ہے، اور سلیم ہلالی اپنی کتاب موسوعۃ المناہی الشرعیہ والم نمبر 2 پیج نمبر 37 پہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے گزرے ہوئے رات میں ہم بستری کی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں داخل ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غیر عورت ہے اور اس کو اتارنا ہے قبر کے اندر، تو ایسا آدمی اترے جس نے پچھلی رات کو جس دن اس کو دفن کیا جا رہا ہے، اس پچھلی رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کیا ہو، ایسا آدمی ہی اترے، دوسرا آدمی نہ اترے۔ معزز سامعین کرام، یہ میت کو دفن کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ میت کو دفن کرنے کے تعلق سے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں علم سیکھنے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔